ناظرین کی خدمت میں سلام و آداب. آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لداخ. آج سوموار مارچ کے 30 اور شوال کی 10 تاریخ ہے. آج کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سید ہاشم رضوی. ناظرین سے گزارش ہے کہ تازہ ترین خبروں اور حالات و واقعات سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور خبریں آخر تک ضرور دیکھیں. آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ نیوز چینل وائس آف لداخ. چیف جسٹس آف انڈیا جسٹس سوریہ کانت نے کرگل میں نو تعمیر شدہ ضلع عدالتی کمپلیکس کا ورچوئل افتتاح کیا. اس موقع پر انہوں نے کہا کہ جغرافیائی فاصلے انصاف کی فراہمی میں رکاوٹ نہیں بننی چاہیے اور دور دراز علاقوں میں عدالتی نظام کو مزید مضبوط بنانا وقت کی اہم ضرورت ہے. تقریب میں لیفٹیننٹ گورنر لداخ ونی کمار سکسینہ، ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ارون پلی سمیت دیگر معزز جج صاحبان نے شرکت کی، جبکہ جسٹس محمد یوسف وانی کرگل سے شریک ہوئے. تقریب کے دوران کمپلیکس کی جدید سہولیات پر مبنی پریزنٹیشن پیش کی گئی. مقررین نے اس منصوبے کو خطے میں مؤثر اور آسان انصاف کی فراہمی کی جانب ایک اہم قدم قرار دیا. بار ایسوسی ایشن کرگل نے اس اقدام کو دیرینہ مطالبے کی تکمیل قرار دیتے ہوئے امید ظاہر کی کہ اس سے ضلع میں نظام انصاف مزید مستحکم ہوگا. تقریب میں شرکت کرنے والوں میں دیگر معزز شخصیات میں سی ای سی کرگل ڈاکٹر محمد جعفر آخون، چیف سیکرٹری لداخ آشیش کندرا، ڈائریکٹر جنرل آف پولیس مکیش کمار، لیفٹیننٹ جنرل ہتیش بلّا، جی او سی 14 کور، مسلح افواج کے سینئر افسران، رجسٹرار جنرل ایم کے شرما، انتظامی سیکرٹری بشیر الحق، لا سیکرٹری قریشی طارق محمود، پرنسپل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کرگل، ڈپٹی کمشنر اور سینئر سپرنٹینڈنٹ آف پولیس کرگل، عدالتی افسران، بار کے اراکین اور سول پولیس و استغاثہ کے محکموں کے افسران شامل تھے. وائس آف لداخ کے ایڈیٹر، معروف مصنف اور سماجی و دینی شخصیت آخوند محمد یوسف آج کرگل میں اپنی رہائش گاہ پر انتقال کر گئے. ان کی عمر 75 برس تھی. مرحوم امام خمینی میموریل ٹرسٹ کرگل کے سابق جنرل سیکرٹری بھی رہ چکے تھے اور خطے میں اپنی علمی، ادبی اور سماجی خدمات کے حوالے سے ایک نمایاں مقام رکھتے تھے. ان کے انتقال کی خبر پھیلتے ہی امام خمینی میموریل ٹرسٹ کے اراکین، علماء اور کرگل شہر کے مؤمنین کی بڑی تعداد ان کی رہائش گاہ پیشو کرگل میں جمع ہوئی اور اہل خانہ سے دلی تعزیت و ہمدردی کا اظہار کیا. مرحوم کی میت کو نہایت عقیدت و احترام کے ساتھ امام خمینی ٹاور لایا گیا، جہاں علماء کرام اور عوام کی کثیر تعداد نے شرکت کی. ٹاور کے سامنے سڑک پر ان کے نماز جنازہ ادا کی گئی، جس میں بڑی تعداد میں سوگواروں نے شرکت کی. اس موقع پر نگراں کونسل کے سینئر رکن الحاج اصغر علی کربلائی نے مرحوم کی دینی و سماجی خدمات پر تفصیلی روشنی ڈالتے ہوئے انہیں ایک مخلص، باکردار اور عوامی شخصیت قرار دیا. بعد ازاں حجت الاسلام آغا سید کاظم صابری نے بھی ان کی خدمات کو خراج عقیدت پیش کیا اور امام حسین علیہ السلام کے مصائب بیان کرتے ہوئے مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے دعا کی. نماز جنازہ کے بعد میت کو میگاواٹ قربتھنگ منتقل کیا گیا، جہاں انہیں آہوں اور سسکیوں کے ساتھ سپرد خاک کر دیا گیا. آخوند محمد یوسف محکمہ اطلاعات و تعلقات عامہ میں بھی خدمات انجام دے چکے تھے اور بطور فوٹو آفیسر ریٹائرڈ ہوئے تھے. وہ امام خمینی میموریل ٹرسٹ کے بانی اراکین میں شامل تھے اور تقریباً 15 برس تک اس کے پہلے جنرل سیکرٹری کی حیثیت سے خدمات انجام دی. مرحوم نے صحافت اور ادب کے میدان میں بھی نمایاں خدمات انجام دی. انہوں نے سنہ 2013 میں ہفتہ وار اخبار وائس آف لداخ کی بنیاد رکھی، جو بعد ازاں خطے کے معتبر اخبارات میں شمار ہونے لگا. اس کے علاوہ انہوں نے تذکرہ پاکستان کے عنوان سے ایک کتاب بھی تصنیف کی، جسے علمی حلقوں میں خوب پذیرائی ملی. پسماندگان میں 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں شامل ہیں. ان کے انتقال سے کرگل میں ایک علمی، ادبی اور سماجی خلا پیدا ہو گیا ہے، جسے پر کرنا آسان نہیں ہوگا. غم کی اس گھڑی میں وائس آف لداخ کے جملہ اراکین مرحوم کے لواحقین اور پسماندگان کو تسلیت و تعزیت پیش کرتی ہے اور مرحوم کے بلند درجات کے لیے دعا گو ہیں.
امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے اسلامی جمہوریہ ایران پر مسلط کردہ جنگ کے نتیجے میں سینکڑوں بے گناہ شہریوں کی شہادت اور عوامی املاک، اسکول، ہسپتال، یونیورسٹیاں، کاروباری ادارے کی بڑی پیمانے پر تباہی کے خلاف کرگل کے عوام نے استقامت اور یکجہتی کی ایک نئی مثال قائم کی ہے۔ پوری ضلع میں عوامی سطح پر ایران کے متاثرین کی امداد کے لیے چندہ جمع کرنے کا سلسلہ جاری ہے، جس میں ہر طبقہ بھرپور شرکت کر رہا ہے۔ ضلع کی دو معروف تنظیموں امام خمینی میموریل ٹرسٹ اور جمعیت العلماء اثنا عشریہ کرگل نے مرکزی سطح پر امدادی مہم شروع کی ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ دیہات کے سطح پر بھی ایران کے لیے امدادی فنڈ اور اشیاء جمع کی جا رہی ہیں۔ اس سلسلے میں جمعیت العلماء پور کے زیر اہتمام 29 مارچ سے ایک کاؤنٹر کھولا گیا ہے، جو آنے والے 3 روز تک جاری رہے گا۔ علاقے کے علماء کرام کے مطابق اس مہم کے پہلے ہی روز عوام نے غیر معمولی جذبے کا مظاہرہ کیا۔ اب تک 80 بھیڑ بکریاں اور 8 گائیں بطور امداد عطیہ کی جا چکی ہیں۔ اس دوران ایک غیر معمولی واقعے میں نیلامی کے لیے رکھے گئے ایک مرغی کو 1,25,000 روپے میں خریدا گیا، جسے عوام کے جذبات کی شدت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ ادھر انجمن علماء سعود کی جانب سے جاری کردہ پریس ریلیز کے مطابق انجمن کے صدر شیخ محمد حسین محمدی نے گزشتہ روز نئی دلی میں نمائندے ولی امر المسلمین حجت الاسلام والمسلمین ڈاکٹر حکیم الہی سے ملاقات کی۔ اس ملاقات کا مقصد صہیونی جنگی طیاروں کی بمباری میں مقام معظم رہبری حضرت آیت اللہ العظمہ امام خامنئی رضوان اللہ تعالی علیہ اور ان کے خاندان کے چند افراد سمیت فوجی افسران کی مظلومانہ شہادت پر تعزیت پیش کرنا تھا۔ اس موقع پر شیخ محمدی نے یقین دلایا کہ وہ ہر مشکل گھڑی میں اسلامی جمہوریہ ایران کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ ڈاکٹر حکیم الہی نے انجمن علماء سعود کے جذبات کا شکریہ ادا کیا۔ ضلع کے دیگر علاقوں میں بھی ایرانی عوام سے یکجہتی کے لیے تقریبات اور امدادی مہمات کا سلسلہ جاری ہے۔ چتمل ڈوخت کے مومنین کی جانب سے ایران کی کامیابی کے لیے دعائیہ مجلس کا اہتمام کیا گیا، جس میں علماء کرام اور بڑی تعداد میں مومنین نے شرکت کی۔ ذرائع کے مطابق اس موقع پر بھی اسلامی جمہوریہ ایران کے لیے امدادی عطیات جمع کیے جا رہے ہیں۔ دوسری جانب سری نگر کے خمینی چوک میں مقیم کرگلی مومنین نے بھی امداد جمع کر کے نئی دلی میں موجود کلچرل ہاؤس ایران کے ذریعے نمائندے رہبری کے سپرد کر دی ہے۔ کرگل شہر کے مضافاتی گاؤں پوئن میں بھی اسلامی جمہوریہ ایران کے لیے ایک امدادی کاؤنٹر کھولا گیا ہے۔ یہاں علاقے کے مومنین نہ صرف نقد رقم جمع کر رہے ہیں بلکہ اپنے گھریلو قیمتی ساز و سامان بھی فراہم کر رہے ہیں۔ اس موقع پر پوئن کے نوجوانوں کی بڑی تعداد اس مہم میں شریک ہو کر امداد فراہم کرنے والوں کی حوصلہ افزائی کر رہی ہے۔ یہ امدادی سلسلہ ایرانی عوام کے ساتھ کرگل کے عوام کی دیرینہ عقیدت اور ہر مشکل گھڑی میں ان کے ساتھ کھڑے ہونے کے عزم کا مظہر ہے۔ اب پیش قومی اور بین الاقوامی خبریں۔ متحدہ مجلس علماء جموں و کشمیر کا ایک وفد، جس کی قیادت اس کے سرپرست میر وائس کشمیر ڈاکٹر مولوی محمد عمر فاروق کر رہے تھے، اور جس میں مفتی اعظم مفتی ناصر الاسلام، آغا سید حسن الموسوی، آغا سید ہادی الموسوی، آغا سید مجتبیٰ شامل تھے، نے آج نئی دلی میں اسلامی جمہوریہ ایران کے سفیر ڈاکٹر محمد فتح علی اور دیگر حکام سے ملاقات کی۔ وفد نے آیت اللہ العظمہ سید علی خامنئی، ان کے اہل خانہ اور دیگر قیادت کی شہادت پر دلی تعزیت پیش کی اور اس مشکل اور آزمائش کی گھڑی میں ایران کے عوام کے ساتھ ایک گہری یکجہتی کا اظہار کیا۔ وفد نے کشمیری عوام کی جانب سے کہا کہ امت مسلمہ کے ممتاز اور معزز رہنما آیت اللہ العظمہ امام خامنئی کی شہادت نے انہیں گہرے رنج و غم میں مبتلا کر دیا ہے۔ انہوں نے ایران پر اسرائیل اور امریکہ کی جانب سے مسلط کردہ جاری جنگ پر شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے اس کی مذمت کی اور امید ظاہر کی کہ سفارتی کوششیں بارآور ہوں گی اور اس جاریات کا خاتمہ ہو کر امن و استحکام بحال ہوگا۔ وفد نے کشمیر اور ایران کے درمیان گہرے ثقافتی، تاریخی اور مذہبی روابط کو بھی اجاگر کیا اور کہا کہ کشمیر کو طویل عرصے سے ایران صغیر کہا جاتا ہے، جو دونوں اقوام کے درمیان مضبوط تعلقات کی عکاسی کرتا ہے۔ متحدہ مجلس علماء نے اس بات کو دہرایا کہ موجودہ حالات میں امت کے لیے اتحاد، ثابت قدمی اور قیام امن کے لیے اجتماعی دعائیں وقت کی اہم ترین ضرورت ہیں تاکہ ان چیلنجز کا مقابلہ کیا جا سکے۔
عمان کی وزارت خارجہ نے اتوار کے روز ایک بیان جاری کیا ہے جس میں جنگ کے خاتمے اور مذاکرات و سفارت کاری کی بحالی پر زور دیا گیا ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ وزارت خارجہ عمان اس بات پر زور دیتی ہے کہ حالیہ بزدلانہ حملوں کی ذمہ داری کسی بھی فریق نے قبول نہیں کی ہے اور متعلقہ حکام اب بھی ان حملوں کے حقیقی ذرائع اور محرکات کا تحقیقات کر رہے ہیں۔ بیان میں مزید کہا گیا، سلطنت عمان جاری جنگ اور خطے کے تمام ممالک کے خلاف ہونے والے پرتشدد اقدامات اور فوجی حملوں کی مذمت کرتے ہوئے غیر جانبداری کی اپنی مستقل پالیسی پر قائم ہے اور خطے کے تمام ممالک کے لیے امن، سلامتی اور استحکام کے قیام کا مطالبہ کرتی ہے۔ موجودہ جنگ کا خاتمہ اور علاقے کے مسائل اور تنازعات کے بنیادی حل کے لیے مذاکرات اور سفارت کاری کی بحالی فوری ضروری ہے تاکہ عوام کے بنیادی حقوق، خوشحالی اور سلامتی کو برقرار رکھا جا سکے۔ امریکہ کے سینئر ماہر اقتصادیات جیفری ساکس نے متحدہ عرب امارات کو جنگ میں شامل ہونے کے خلاف خبردار کرتے ہوئے دبئی اور ابو ظہبی کو درپیش تباہ کن خطرات سے آگاہ کیا ہے، جو قلعہ بند فوجی زون کے بجائے سیاحتی مقامات کے طور پر ڈیزائن کیے گئے ہیں۔ NI سے بات کرتے ہوئے ساکس نے استدلال کیا کہ متحدہ عرب امارات خود کو ایک مضحکہ خیز الجھن میں ڈال دیا ہے اور امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ صف بندی کر کے مزید غلطیاں کرتا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر متحدہ عرب امارات جنگ میں اترا تو دبئی اور ابو ظہبی کو دھماکوں سے اڑایا جا سکتا ہے، کیونکہ بنیادی طور پر یہ سیاحتی مقامات ہیں، یہ قلعہ بند میزائل ڈیفنس والے علاقے نہیں ہے۔ یہ وہ جگہ ہیں جہاں امیر لوگ پارٹی کرنے جاتے ہیں اور اپنا پیسہ لگاتے ہیں۔ جنگ میں داخل ہونے سے دبئی جیسے مقامات کو بنانے کا مقصد ضائع ہو جائے گا۔ متحدہ عرب امارات نے کھلی آنکھوں سے خود کو مضحکہ خیز الجھن میں ڈال دیا ہے اور وہ اپنی غلطیوں میں مزید اضافہ کرتا جا رہا ہے۔ یہ تب تک کی خبریں، اسی کے ساتھ مجھے اور میرے ساتھیوں کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ مقامی، قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔